دوستوں، آج کی اس دنیا میں پیسہ خدا نہیں تو خدا سے کم بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کا پہلا بینک کوئی عمارت یا دفتر نہیں تھا بلکہ ایک مندر تھا، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ان اوراق کو پلٹیں گے جو اکثر اسکول کی کتابوں میں نہیں پڑھائے جاتے۔ ہم جانیں گے کہ کیسے عراق کے کسانوں سے شروع ہونے والا یہ نظام آج آپ کی جیب میں موجود اس پلاسٹک کارڈ تک پہنچا۔ یہ کہانی صرف پیسوں کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے بھروسے کی، طاقت کی اور اس دھوکے کی جسے آج ہم ماڈرن بینکنگ کہتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، قدیم میسوپوٹیمیا۔ یہ وہ دور تھا جب انسان نے ابھی کاغذ ایجاد نہیں کیا تھا اور نہ ہی سونے کے سکے عام تھے۔ اس وقت کی کرنسی تھی اناج۔ کسان محنت کرتے، فصل اگاتے، لیکن ان کے پاس محفوظ رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ چور، لٹیرے اور موسم کی خرابی کسان کی ساری محنت برباد کر سکتی تھی۔ تو انہوں نے ایک حل نکالا۔ شہر کی سب سے محفوظ عمارت کون سی تھی؟ تو وہ تھے دیوتاؤں کے مندر۔ لوگ اپنا اناج مندروں کے پجاری کے پاس امانت کے طور پر رکھوانے لگے۔ یہ پجاری دنیا کے پہلے بینکرز تھے۔ وہ صرف اناج کی حفاظت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ضرورت پڑنے پر وہ کسانوں کو اناج قرض دیا کرتے اور واپسی پر وہ اصل اناج کے ساتھ تھوڑا سا اضافی حصہ بھی لیتے تھے۔ دوستوں، یہ وہ لمحہ تھا جب انسانی تاریخ میں پہلی بار سود یا انٹرسٹ کا تصور پیدا ہوا۔ وقت کا پہیہ آگے بڑھا اور ہم پہنچتے ہیں قدیم یونان میں۔ یہاں بینکنگ مندروں سے نکل کر بازاروں میں آ گئی۔ ان بینکرز کو ٹریپیزٹائی کہا جاتا تھا۔ یہ نام دلچسپ ہے۔ یونانی زبان میں ٹریپیزٹا کا مطلب میز یا ٹیبل ہے۔ چونکہ یہ لوگ بازار میں ایک میز لگا کر کرنسی تبدیل کرتے، اس لیے ان کا نام ہی میز والے پڑ گیا، اور یہیں سے ہمارا آج کا لفظ بینک ملا۔ اگر کوئی بینکر لوگوں کا پیسہ کھا جاتا یا دیوالیہ ہو جاتا تو رومن عوام غصے میں آ کر اس کا وہ بینچ یا میز توڑ دیتے تھے۔ اٹلی کی زبان میں ٹوٹے ہوئے بینچ کو کہتے ہیں بینکا روٹا۔ اب ہم چھلانگ لگاتے ہیں 14ویں صدی کے یورپ میں۔ یہ وہ دور تھا جب بینکنگ کرنا کوئی باعزت پیشہ نہیں مانا جاتا تھا بلکہ اسے ایک گناہ سمجھا جاتا تھا۔ کیتھولک چرچ کا حکم واضح تھا، پیسے پر سود لینا حرام ہے، جسے یوزری کہا جاتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سود لینا منع تھا تو یورپ میں بینکنگ کیسے پھیلی؟ یہاں انٹری ہوتی ہے تاریخ کے سب سے شاطر، طاقتور اور ذہین خاندان کی، دا میڈیچی فیملی۔ میڈیچی خاندان فلورنس، اٹلی کا رہنے والا تھا، اور یہ لوگ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کھل کر سود مانگا تو چرچ انہیں جہنم بھیج دے گا اور سماج انہیں بائیکاٹ کر دے گی۔ انہوں نے ایجاد کیا بل آف ایکسچینج۔ اگر آپ فلورنس میں میڈیچی بینک سے قرض لیتے تو آپ سے سود نہیں مانگتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرض آپ لندن میں واپس کریں گے، لیکن ایک دوسری کرنسی میں۔ وہ کرنسی کے تبادلے کے ریٹ یعنی ایکسچینج ریٹ میں اپنا منافع چھپا لیتے تھے۔ چرچ کی نظر میں یہ صرف کرنسی کی تبدیلی تھی، لیکن حقیقت میں یہ سود ہی تھا۔ اس ایک جگاڑ نے میڈیچی خاندان کو یورپ کا مالک بنا دیا۔ ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ بادشاہوں کو قرض دینے لگے، یہاں تک کہ یورپ میں ان کے مقروض بہت زیادہ بڑھ گئے۔ آپ نے مائیکل اینجلو اور لیونارڈو کا نام تو سنا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا شاہکار پینٹنگز اور مجسمے کس کے پیسوں سے بنے؟ جی ہاں، میڈیچی بینک کے پیسوں سے۔ یہ لوگ آرٹ کے اتنے شوقین صرف اس لیے نہیں تھے کہ انہیں آرٹ پسند تھا، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اپنی بلیک منی کو چھپانا چاہتے تھے، اور چرچ اور عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کرتے رہے۔ یہاں ایک اور اہم ایجاد ہوئی، لیٹر آف کریڈٹ۔ اس زمانے میں سفر کرنا خطرناک تھا، ڈاکو سونا لوٹ لیتے تھے۔ میڈیچی بینک نے کہا، آپ سونا ہمارے پاس فلورنس میں جمع کروائیں، ہم آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا یعنی رسید دیں گے۔ آپ وہ رسید لے کر لندن جائیں اور وہاں سے اپنا سونا واپس لے لیں۔ دوستوں، یہ کاغذ کا ٹکڑا آج کے کریڈٹ کارڈ کا دادا پردادا تھا۔ آج اگر آپ کو بازار سے سبزی لانی ہو تو آپ جیب میں چند نوٹ رکھتے ہیں،
اور چل پڑتے ہیں، لیکن ذرا تصور کریں کہ اگر آپ کے بٹوے کا وزن 20 کلو گرام ہو تو کیا ہوگا۔ 17ویں صدی میں سویڈن کے لوگوں کا یہی مسئلہ تھا۔ سویڈن کے پاس سونے چاندی کی کمی تھی، لیکن تانبا بہت زیادہ تھا۔ تو حکومت نے تانبے کے سکے بنانے کے لیے، ان کی ویلیو برقرار رکھنے کے لیے سکوں کا سائز اتنا بڑا کر دیا کہ $10 سکوں کا وزن 19 کلو گرام وزنی ہو گیا۔ لوگوں کو خریداری کے لیے ٹھیلے استعمال کرنا پڑتے تھے اور یہ نظام اس طرح چل نہیں سکتا تھا۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک آدمی سامنے آیا، جوہان پامسٹر۔ اس نے لوگوں سے کہا، آپ اپنا بھاری بھرکم تانبا ہمارے پاس بینک میں جمع کروائیں اور ہم بدلے میں آپ کو ایک کاغذ کی رسید دیں گے۔ جب آپ چاہیں یہ کاغذ دکھا کر اپنا تانبا واپس لے سکتے ہیں۔ لوگوں کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ اب 20 کلو کا پتھر اٹھانے کے بجائے جیب میں کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھنا کتنا آسان تھا۔ پامسٹرک کو جلد ہی احساس ہوا کہ لوگ اپنا تانبا واپس لینے بہت کم آتے ہیں، وہ صرف کاغذ کے نوٹوں سے ہی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں ایک لالچ آیا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں وہ نوٹ بھی چھاپ دوں جن کا تانبا میرے پاس موجود ہی نہیں۔ اس نے بالکل یہی کیا۔ بینک کے والیٹ میں جتنا تانبا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ مالیت کے نوٹ چھاپ کر لوگوں کو قرض دینے لگا۔ اسے آج کی معاشی زبان میں فریکشنل ریزرو بینکنگ کہتے ہیں۔ کچھ عرصہ سب ٹھیک چلا، لیکن پھر افواہ پھیل گئی۔ لوگوں کو شک ہو گیا کہ بینک کے پاس اتنا تانبا ہی نہیں جتنے نوٹ بازار میں ہیں۔ ایک بینک رن شروع ہو گیا۔ ہزاروں لوگ بینک کے باہر جمع ہو گئے، اپنے نوٹ لہرا رہے تھے اور اپنا تانبا مانگ رہے تھے، لیکن بینک کے اندر سناٹا تھا۔ بینک کا والیٹ خالی تھا۔ بینک تباہ ہو گیا اور ہزاروں لوگ کنگال ہو گئے۔ پامسٹرک کو گرفتار کر لیا گیا اور سزائے موت سنائی گئی۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں دنیا نے گولڈ اسٹینڈرڈ اپنایا۔ اصول سادہ تھا، حکومت صرف اتنے نوٹ چھاپ سکتی تھی جتنا سونا ان کے پاس موجود تھا۔ 1960 کی دہائی میں امریکہ ویتنام جنگ لڑ رہا تھا۔ جنگ پر پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا تھا۔ امریکہ نے اپنے سونے کے ذخائر سے زیادہ ڈالر چھاپ دیے۔ جب دوسرے ممالک، خاص طور پر فرانس کو شک ہوا تو انہوں نے امریکہ سے کہا، ہمارے پاس جو ڈالر ہیں وہ آپ واپس لے لو اور ہمیں ہمارا سونا لوٹا دو۔ امریکہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ان کے پاس اتنا سونا تھا ہی نہیں۔ 15 اگست 1971 امریکی صدر رچرڈ نکسن نے ٹی وی پر اعلان کیا کہ آج سے ڈالر کے بدلے سونا نہیں ملے گا۔ انہوں نے سونے اور ڈالر کا رشتہ ہی توڑ دیا۔ اسے معاشی تاریخ میں نکسن شوک کہا جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے دنیا کی تمام کرنسی فیٹ کرنسی بن گئی۔ فیٹ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لیٹ اٹ بی ڈن، مینز ایسا ہو جائے، یعنی اس کاغذ کی قیمت اس لیے ہے کیونکہ سرکار نے کہہ دیا ہے کہ اس کی قیمت یہ ہے۔ اس کے پیچھے کوئی سونا، کوئی چاندی اور کوئی ٹھوس چیز موجود نہیں۔ ذرا سوچیں، جس نوٹ کے لیے آپ دن رات محنت کرتے ہیں اس کی اپنی کوئی قیمت ہی نہیں، وہ صرف حکومت کا ایک وعدہ ہے۔ اور 1971 کے بعد سے حکومتوں کو نوٹ چھاپنے کی کھلی چھٹی مل گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 1971 سے لے کر آج تک ڈالر اور روپیہ اپنی 90% سے زیادہ قدر کھو چکے ہیں۔ مہنگائی کوئی حادثہ نہیں ہے دوستوں، یہ اس سسٹم کا حصہ ہے جسے ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا۔ بینکنگ ایک بار پھر بدل رہی ہے۔ اینٹ اور پتھر کی عمارتیں غائب ہو رہی ہیں اور سب کچھ آپ کے موبائل فون میں سمٹ گیا ہے۔ مصنوعی ذہانت، AI اور بلاک چین وہ نئے کھلاڑی ہیں جو پرانے بینکرز کی جگہ لے رہے ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ 2027 تک بلاک چین مارکیٹ $94 ارب تک پہنچ جائے گی۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ کرپٹو کرنسی نے وعدہ کیا تھا کہ بینکوں کی اجارہ داری ختم کر دے گی، لیکن حکومتیں اب اس کھیل میں واپس آ رہی ہیں۔ وہ لا رہی ہیں CBDC، مینز سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی آپ کے جیب میں پڑے نوٹ جیسی نہیں ہوگی، یہ پروگرامیبل ہوگی۔ ذرا سوچیں، اگر مستقبل میں بینک یا حکومت یہ طے کر سکے کہ آپ اپنا پیسہ کہاں خرچ کر سکتے ہیں اور کہاں نہیں۔ میسوپوٹیمیا کے مندروں سے لے کر آج کے ڈیجیٹل والیٹ تک بینکنگ کا سفر بھروسے کا سفر رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ بینکنگ کا مستقبل کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس نئے نظام میں آزاد ہوں گے یا ہم صرف ایک
ڈیجیٹل لیجر کا حصہ بن کر رہ جائیں گے۔ فیصلہ آپ کو اور ہمیں کرنا ہے۔